رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک، ربنا زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So we are going to start a new surah. It is surah number 30, surah روم اس کا نام، چونکہ دوسری آیت میں روم کا نام ہے، روم از اے کنٹری، اس لیے اس کا نام روم رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ کو سمجھنے سے پہلے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اور اس سورہ کی خصوصیات کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ اس کا نزول کب ہوا تھا اس سورت کا، اور یہ مسلسل کون سے دور کی صورتیں مکی چل رہی ہیں؟ یس، مکے کے درمیانی دور کی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت روم اور ایران میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، یونان، اور جو روم میں جو تھے وہ اہل کتاب تھے، تو اس وجہ سے جو مومنین تھے ان کا زیادہ جھکاؤ جو تھا وہ ان کی طرف تھا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، جبکہ آئی تھنک ایران میں کفار تھے، مشرکین تھے، مجوسی جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ستارہ پرست، آگ پرست، شمس پرست، جو مختلف دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ اور تو پھر جب ان کو شکست ہو گئی اہل کتاب رومیوں کو، تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری کے لیے یہ نازل کی کہ اب عنقریب جو ہیں وہ انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی ان کو کچھ ہی سالوں میں۔ یہاں تک میں آپ کو بس بتا سکتی ہوں۔ بہت گڈ، چلو کچھ نہ کچھ تو بتائی ہے نا، ماشاء اللہ۔ شازیہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر تو قریش یہ کہتے تھے کہ جیسے وہ اہل کتاب تھے نا عیسائی، تو ان کے اوپر جیسے انہوں نے مجوسیوں نے غلبہ کر لیا، ایسے ہی ہم بھی وہ مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ ہم تم پر بھی اسی طرح قبضہ کر لیں گے، اور اگر آپ کا اللہ ہے تو نعوذ باللہ، تو وہ کیوں نہیں بچا لیا ان کو؟ تو اس لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ سورہ نازل کی کہ ان کے وہ ابھی تو مغلوب ہو گئے لیکن جلد ہی جو ہے وہ غالب آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ ثابت ہوا۔ بڑی اچھی بات ہے، چلیے ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے مطالعے میں یہ باتیں بھی ضروری ہیں لیکن تھوڑی سطحی ہیں، یعنی قرآن کے دل میں داخل ہونا، اس کو سمجھنا، سوروں کو سمجھنا، اس کے عمود کو سمجھنا، وہ ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن ضروری کام ہے۔ ایک اور ہاتھ اٹھا ہوا ہے، انہوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ساجدہ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں ایک اور بھی تھا کہ ایک خوشخبری تھی
ایک تو یہ کہ عنقریب جو ہیں رومی جو ہیں وہ غالب رہیں گے، اور دوسری مسلمانوں کو بھی یہ بشارت دی گئی تھی کہ ان کو بھی فتح نصیب ہوگی. سو نہیں، ایٹ دیٹ فتح کا ٹائم ذکر اس میں نہیں ہے، اس فتح کا ذکر اس میں نہیں ہے. سر اس میں جو میں نہیں، وہ جو سورہ فتح جو ہے حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے چنا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہاں پر پیشن گوئی ہے. لیکن سر اس میں سورہ بدر جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس میں جو مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی تو یہ آلموسٹ سیم ٹائم بنتا تھا اچھا، جب روم کو فتح اوکے ملی اور اوکے، مسلمانوں نے بدر میں فتح لی. ایسا نہیں تھا سر؟ چلیے میں پڑھ ابھی رہی تھی ابھی اس میں. ہم ابھی کرتے ہیں اس کو. چلیے، جی سر. سب سے پہلے بات تو کچھ بنیادی باتیں ہیں. الحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ میں اس پہ بھی تھوڑا سا اس کو ربط کے ساتھ بات کریں گے، لیکن جو اہم بات ہے اور جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اب تک جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، خاص طور سے یہ تیسرے گروپ کی جو آیتیں جو صورتیں آپ پڑھ کے آئے ہیں، جو فرقان سے شروع ہو رہی ہیں، 8 صورتیں ہیں، یہ تمام مکی دور کی ابتدائی صورتیں، وہی درمیانی دور کی صورتیں ہیں. اب تھوڑا سا تمام صورتوں کو بھی ایک نظر اس پہ بھی رکھنا پڑتا ہے. صرف ایک صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک آیت جو پڑھ رہے ہیں، وہی ہمارے پیش نظر نہیں ہونا ہے، بلکہ ان تمام صورتوں میں جو مکی دور کی تھی اس کے عنوانات کیا ہوتے تھے، یعنی کس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک جستجو فرمائی. اللہ نے ان صورتوں میں کیا میسیج مشرکین کے لیے، تمام صورتوں میں ایک ہی کامن میسیج ہے: توحید، رسالت، اللہ کا کلام اور آخرت. ان چیزوں پہ بلیف کرنا، ان چیزوں پہ بلیف کرنے کے لیے مختلف پیرائے میں کہیں شروع میں آخرت کا ذکر ہے، کہیں رسالت کا ذکر ہے، الفرقان میں رسالت کا ذکر ہے، مومنین میں رسالت کا ذکر ہے. پھر مثالوں سے انسانی تخلیق کیسی ہوتی ہے سورہ حج میں، سورہ مومنین میں اس کی پوری تفصیل یہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں. تو ایک مین میسیج جو ظاہری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بارش کا برسنا، زمین سے نباتات کا نکلنا، سورج کا نکلنا، رات کا، دن کا، یہ ایسی مثالیں ہیں جو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے ایک خاص نقطہ اس صورت میں مجھے ملا ہے مختلف تفاسیر پڑھنے سے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے. جو چیز ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اس پہ نظر، لیکن اس کے دور رس جو باتیں ہیں، جو اس کے اثرات ہونے والے ہیں، اس پہ انسان کی نظر نہیں جاتی. کہ تاریخ ہے، کوئی قوم ابھر رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھرتی جائے گی. کوئی نہیں سمجھا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود اور فرعون جو اس طرح سے ایک ڈوب کے مرے گا، ایک مچھر کے دماغ میں چلے جانے سے تکلیف سے مرے گا، تو کوئی اس طرف دھیان نہیں دے سکتا. تو اس صورت کی ندرت ایسی ہے جو ایک پیشن گوئی سے شروع ہوئی ہے. یعنی ظاہری حالات یہ تھے کہ یونانی جو مجوسی کہلاتے تھے، وہ ستارہ پرست، آگ پرست اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، ان کی مورتیاں بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے. اور یہ عقائد میں کفار مکہ سے ملتے جلتے تھے، ان کے بھی عقائد ویسے ہی تھے. تو مشرکین مکہ ان سے زیادہ قریب تھے، اور مومنین
اس وقت تک جو ایمان لائے تھے وہ اہل کتاب سے، وہ اہل کتاب میں وہ سارے کفریہ باتیں شاید اس وقت تک نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی تھے تو اہل کتاب، یہود بھی اہل کتاب تھے اور یہ نصارہ بھی اہل کتاب تھے، ان سے ایک دلچسپی تھی۔ تو اس صورت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ اسی تاریخی حوالے سے ہے جبکہ یونان ایک پاورفل کنٹری تھا، اور پھر اس نے جتنے ممالک روم کے قبضے میں تھے، رومنز جو تھے وہ اہل کتاب تھے، نصرانی تھے، ان کو حملہ کر کے وہاں کے بادشاہوں کو قتل کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ جتنے بھی عرب پینسلا میں بھی یونانی داخل ہو چکے تھے، اور بہت سے مقامات جیسے جارڈن ہے، جتنے عرب پینسلا کے مقامات ہیں اس پر بھی ان کے قبضے ہو گئے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت جو ظاہر تھا وہ یہ کہ اتنی تیزی سے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ اس کو شکست دینا ناممکن ہے، یہ انسان کا ذہن ظاہر پہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں پیشن گوئی کی کہ چند ہی برسوں کے اندر اب یہ قوم زوال کی طرف جائے گی اور رومنس اس کے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ تو ایک ایسا ٹاپک تھا جس کو مذاق مشرکین نے بنا لیا، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنی زبردست قوم جو دنیا فتح کر رہی ہے، تمام نصرانیوں کے ممالک کو فتح کر لیا، اب وہ رومنس میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ ان کو شکست دیں اور یہ ہار جائیں اور ان کو فتح حاصل ہو۔ تو اس کو مذاق اڑا لیا، جیسے کہ وہ آخرت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، مرنے کے بعد کون ہم کو زندہ کرے گا، ہڈیوں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ یاسین کے آخری حصے میں جیسا ہے، اور آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایک پیشن گوئی کے سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم یہ جو ابتدائی 7 آیتیں ہیں، تمہیدی آیتیں ہر سورت کی، اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے۔ تو ایک مین میسج یہ ہے کہ آخرت کا جو تصور ہے، زمین مرنے کے بعد، خزاں جانے کے بعد اس میں باہر کیسے آتی ہے، مردہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اس لیے فصلیں کیسے نکلتی ہیں، اناج کیسے نکلتا ہے، ایک جھاڑ لگاتے ہیں، اس کے ایک ٹائم کے بعد اس میں پھل کیسے آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ مشاہدے میں ہمارے آتے رہتی ہیں۔ لیکن ایک ظاہری صورت ایسی تھی جس میں ایک قوم بہت اونچا جا رہی تھی، اب اس کے بارے میں ایک ایسی پیشن گوئی کرنا یہ تو چند سال کی بات ہے، اس کے بعد رومنس کو فتح حاصل ہو گئی۔ مختلف صورتوں میں اسلام کی فتح کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، جیسے سورہ فتح کی جو شروعات ہیں وہ یہی ہے کہ حالانکہ حدیبہ سے واپس ہو رہے تھے، ایک کلاس بھی اس ایگریمنٹ کی مسلمانوں کے فیور میں نہیں جاتی تھی، بلکہ ساری کی ساری ان کے اگینسٹ جاتی تھی۔ اس کے بعد تمام صحابہ بے دل تھے، وہ وہیں حدیبیہ کے مقام پہ اپنی قربانیاں دے کے اپنا احرام اتارے تھے۔ تو جب واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کو اللہ نے ایک فتح قرار دیا۔ وہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 7 ہجری تک، اور خیبر وغیرہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اس کو فتح مکہ کی نوید کہا گیا۔ دیکھنے میں ظاہر میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی طاقت ہے مشرکین کی، اور وہ یہ معاہدہ اپنی مرضی کے مطابق کیے ہیں مسلمانوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہو رہا تھا، آپ کے فیور میں ایک بات بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے باوجود اللہ نے خوشخبری دی،
سورہ نصر میں بھی وہی ہے کہ وہی جب مکہ فتح ہونے کی بشارت ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جائیں گے. تو یہ ایک خوشخبری تھی. اس میں آخرت کا سبق ہے کہ جب بات کی باتوں کو تم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے، تو جو علم تم کو نبیوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے اللہ نے نہ کائنات بنائی، نہ اس میں جن و بشر بنائے، بلکہ ایک مقصد کے لیے ان کو ایک امتحان گاہ سے گزار رہے ہیں. ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کی آخرت کا بھی فیصلہ ہوگا اور اسی کے لحاظ سے ان کو جزا یا سزا دی جائے گی اور وہ پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب بہت کچھ اس میں ہے، لیکن سارا ایک تمہید میں نہیں آتا. جیسا جیسا آپ سورہ پڑھیں گے بڑا دلچسپ انداز سے بیان کرنے کا، اور دوسری مکی صورتوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. اور باقی چیزیں بھی آئیں گے. اچھا، پھر اور ایک دانش کا ہاتھ ہے، سجدہ کا وہی پرانا ہاتھ ہے یا جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جزاک اللہ الخیر اس پوائنٹ کے لیے جو آپ نے بتایا کہ جو ایک مختلف سوچ ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے پوری ہسٹری بتاتے ہوئے ایران کی جگہ یونان کا نام لیا. اصل میں یونانی ہے وہ، ایران اس کا ایک حصہ تھا، لیکن یونان اور مصر اور روم اور سب مٹ کے ایک تہذیب یونانی چل رہی تھی، وہیں سے وہ بت پرستی وغیرہ سب شروع ہوئی تھی. بعض مفسرین نے ایران لکھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یونان ہے. وہ یونانی جتنے تھے سب مجوسی تھے، وہ آگ کی پوجا کرنا وغیرہ. تو ایرانی تو تھوڑا سا اس میں. جزاک اللہ، پھر یہ کریکشن ہو گئی میری. جی، اور کسی کو اور تینوں کیا اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں؟ ظاہر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو روم پہ جب روم غالب آئے تو وہ عیسائی، رومنس جب آئے تو وہ عیسائی تھے. بالکل. تو پھر سر جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے سورہ کہف کے بارے میں، جو کہف کے وہ تھے اصحاب کہف کے بارے میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد کیا واقعہ ہے. تو اس وقت تو پھر وہاں پر 300 سر 300 سال بعد کا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تم صاحب سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ ایمان والے وہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد. پھر تو اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے. اس کے بارے میں لوگوں کے پاس کچھ قصے تھے، اختلافات تھے. اس کو قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا کہ اس میں ان کی کوئی ترکیب یا وہ کتنے تھے، کون تھے، کب تک سوئے، اختلافات کو قرآن نے دور کر کے بالکل کلیئر پکچر بتا دیا ان کا. وہ اسلام کا واقعہ نہیں، اسلام آنے کے بعد کا نہیں. سر بالکل، کیونکہ جب قرآن میں آ گیا تو اس سے پہلے کا ہی ہوگا نا سر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ابھی دماغ میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے سر. چلیے، ایک پوائنٹ تو یہ تھا. تو اب یہ بہت کلیئر نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ سورج جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو بہت سی باتیں بڑے دلچسپ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پچھلی صورتیں آپ پڑھ کے آئے ہیں اس سے مختلف انداز میں بیان فرمائیں گے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جو ہم کو دیکھنا ہے. پہلی بات ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہم کر لیے کیا تھا وہ. دوسری بات، یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ ایوننگ تفسیر کلاس میں وہ اب تک صرف 2 ہی صورتوں میں، وہ بھی دونوں واحد مدنی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے، اس میں بھی خاص طور سے یہی حروف مقطعات الف لام میم سے سورہ بقرہ بھی شروع ہوئی ہے، آل عمران بھی شروع ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی مدنی صورت
حروف مقطعات سے نہیں شروع ہوئی ہے. 30 صورتوں میں حروف مقطعات، 30 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس میں سے صرف 2 مکی ہیں، باقی ساری 28 مدنی صورتوں سے پہلے ہی آئی ہے. اب یہ حروف مقطعات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، خاص طور سے اس میں بھی ہم بقرہ میں، آل عمران میں بھی بتائے تھے، اور بہت سی مکی صورتوں میں اس سے پہلے آ چکی ہیں. اس کے بارے میں کتنے قسم کے خیالات ہیں مفسرین کے؟ 2 کیا طرح کے خیالات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اس حروف مقطعات 14 ہے جس کے بغیر کوئی بھی عربک کا ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا، جیسے واولز ہوتے ہیں، کوئی کلم، کوئی کوئی کلمہ نہیں چاہے وہ مکمل. فعل ہو یا اسم ہو یا حرف ہو، ان حروف مقطعات جو 14 ہیں، اور اس میں جو حروف استعمال ہو اس کے بغیر نہیں ہوتا. ایک خیال یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو علم تھا، اور بعض صحابہ کو آپ نے بتایا بھی. مختلف لوگ مختلف قسم سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور جیسے الف سے کیا آتا ہے، لام سے کیا آتا ہے، میم سے کیا آتا ہے، اللہ، جبرائیل، محمد. بہرحال اب اس کے پیچھے ہم کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. بہترین تحقیق جو میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ایسے حروف تھے جس سے عربی زبان کا کوئی کلمہ بغیر ان حروف کے نہیں بنتا. اور مختلف اعتراضات قرآن پہ تھے، لیکن کسی جگہ کہیں یہ نہیں ملتا کہ یہ حروف مقطعات پہ کسی نے اعتراض کیا. اس قسم کے کلام کے وہ عادی تھے کہ کلام شروع ہونے سے پہلے، سورہ شروع ہونے سے پہلے. تو یہ حروف مقطعات ہیں. اب سب سے زیادہ کون سے گروپ ہے حروف مقطعات کا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے؟ الف لام میم. سر حامیم. یس، حامیم. حامیم ہے. حامیم یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، قرآن کی 7 صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ پورے 24ویں پارے کے آخر سے 26ویں پارے کے ایک پہلی صورت تک پورے ایک ہی لائن میں ہے. حامیم جسے کہتے ہیں، یہ پوری 7 صورتوں کا نام حوامیم ہے جو ایک ساتھ. یہ نمبر 7 ٹائم حامیم استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے گروپ وہ کون سا ہے؟ الف لام میم. 6 صورتوں میں آئے. ویری گڈ. الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں. الف لام میم، یہ 6 صورتوں میں استعمال ہوا ہے. یہ کون سی 6 صورتیں ہیں؟ سر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، دو تو سر مدنی سورہ سورہ عنکبوت ابھی ہم نے پڑھی. بس روم. وہاں سے مسلسل 4 صورتیں اور ہیں. سر سورہ روم، لقمان اور سجدہ. 3 ہیں، 4 تھا. سر سورہ عنکبوت ابھی ہم نے پڑھ لی. اب یہ ہاں، نیکسٹ آئی ہے سورہ یہ روم، 4، یہ اس سب کے ایک. بعد آئے گی. جی سر. بس اس کے بعد لقمان ہے، اس کے بعد سجدہ ہے. یہ جی. 4 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. اب پھر ہم اگر ہر جگہ دیکھیں کہ ان حروف مقطعات کے بعد جس بات کا ذکر ہوتا ہے وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ سر کتاب کا ذکر ہوتا ہے زیادہ تر. زیادہ تر نہیں بلکہ بہت ہی انہیں پورے. بہت. جی سر، کم میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ذکر؟ جی سر. تو کم میں سے کتنی ہوں گی؟ سر ایک تو یہی ہے. بس ایک تو یہ ہے، اور دوسری 3 صورتیں ہیں جس میں اس کے بعد قرآن کا ذکر نہیں. سورہ بقرہ میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب
اور آل عمران میں بھی اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بعد جو بھی ہے کتاب کا ذکر ہے، اور پھر یہ جو ایک ساتھ خرسان کبوت، روم، لقمان، سجدہ، یہ ساروں میں سے جتنے بھی ہیں اس کے اندر قرآن کا ذکر ہے، یہ حروف مقطعات کے بعد۔ لیکن سورہ روم ایسی ہے اس کے بعد کتاب کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کچھ بنیادی باتیں پہلی آیت کے بارے میں، اور اس صورت کا جو نام روم ہے وہ دوسری آیت میں، چونکہ اس کا ذکر روم کا آیا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام روم ہو گیا، آپ نے رکھ دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ پچھلی جو آیت ہم عنکبوت پڑھے تھے اس سے چھوٹی ہے، اس میں 68 آیتیں تھیں، اس میں کل ٹوٹل 60 ورسز ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مضمون کیسے آگے بڑھتا ہے۔ پہلی 1 سے 7 تک عام طور پہ جتنی مکی صورتیں ہیں یا مدنی بھی ہوئیں تو اس میں تمہیدی آیتیں ہوتی ہیں جو پوری صورت کے مطالب کو بیان کرتی ہیں۔ تو ہم کیا باتیں اس میں دیکھیں کہ نمبر 1 تاریخی کچھ حوالے ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یونان جو تھا وہ مجوسیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں کے لوگ اجسام فلکی کی اور آتش پرست بھی تھے، شمس پرست بھی تھے، بتوں کی پوجا ان کے بت بنا کے ان کی پوجا بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بات ہم کیا کیے کہ یہ کون سے دور کی صورت ہے، یہ کیے تھے شاید، یہ کیا کیا کہ درمیانی دور کی صورت ہے یہ درمیانی دور کون سا ہے جب جس میں کمپرومائزنگ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دور ختم ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً 5 نبوی آپ کے بعثت کے 5 سال گزرنے کے بعد اب دیکھے کہ یہ دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، لوگ ایمان لاتے ہی جا رہے ہیں، ان پہ سختیاں شروع ہوئی اور ان کو ستایا گیا۔ تو پہلی ہجرت وہی 5 اور 6 نبوی کے درمیان میں حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور اسی میں العنکبوت میں آپ نے پڑھا کہ ان کو کہ تم ایسے ہی بخش دیے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے کہ تم نے اللہ کا توحید کا ذکر کیا، بلکہ کچھ مشکلیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی اس میں۔ وہ ابتدائی اس کے اوپننگ وہی تھی، سختیوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر ایک پیشن گوئی سے بات چل رہی ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے۔ آج ہے جیسے کوئی ہے سپر پاور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے ختم ہونا بہت مشکل ہے یا نہیں ہوگا، یہی رہے گی، لیکن یہ ظاہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کیا اس کے ساتھ کرنے والے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ویسے ہی اس دنیا کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا 2 راستے ہیں، صراط مستقیم ہیں، اور پھر ایک وہ صراط ہے جو شیطان کا یا نفس کا راستہ ہے، خواہشات کا راستہ ہے، اور وہ دونوں بتانے کے بعد ہدایت دی کہ کون سا راستہ اختیار کرو گے یہ تمہارے لیے چوائس ہے، اور اسی کے بیس پر تمہاری آخرت کا سارا حساب کتاب ہوگا کہ جیسے بھی اعمال کیے اس سے سزا جزا ساری اسی سے ملے گی۔ تو یہ کوئی کھیل کود کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں بتایا نہیں گیا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آخرت میں صرف اطلاعیں دی گئی ہیں کہ مرنے کے بعد آنکھ دوسری دنیا میں کھلے گی، مراحل سے منازل سے گزرنا پڑے گا، پہلی منزل
اس کی اس خبر کی ہوگی، پھر وہاں سے برزخ کی ہوگی، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، اور پھر جب وہاں سے جو شروع ہو جائے گا، جو جہنمی ہوں گے وہ سجین میں ہوں گے، جو جنتی ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، ان پہ شروع سے ہی برزخ میں بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ اچھی حال میں رہیں گے، اور جب فیصلہ ہوگا اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ابدی زندگی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی تمہید ہے، اتنی فی الحال کافی ہے، اور جیسے جیسے ہم سورت پڑھیں گے تو آپ اس کو اور زیادہ انجوائے کریں گے۔ Is it okay so far؟ سر سمجھ میں آ گیا پوائنٹ، آپ بڑا دور سے لے کے آئے کہ جو چیز میں بظاہر نہیں لے کے اس آیا میں جی، میں کچھ نہیں، بھی نہیں۔ آپ نے اتنی تو کتابیں تو پڑھی، تو یہ کہ جو چیز بظاہر نظر ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پیشن گوئی کر رہے کہ یہ نہیں ضروری کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ نہیں ہو کر رہے گا۔ اسی طرح آخرت اگر نہیں نظر آ رہی کوئی چیز لیکن وہ ہو کر تو رہے گی، چاہے یہ سمجھنا کہ دوبارہ سے انسان مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگا، یہ چیز نہیں بہت سمجھ آ کے رہی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج بھی بہت سے لوگ ہوں گے گھر سے دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں بتا دیا کہ آخرت ہم نے بتا دی کیا ہے، اس دنیا کا مقصد بھی بتا دیا کہ حیات کیوں دی، تم کو پیدا کیوں کیا، اور پھر دنیاوی ضرورتوں میں سے اہم ترین ضرورت غذا کی ہے، جو اپنی ساری مخلوق کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مہیا فرماتے ہیں، چاہے وہ عبادت کرے نہ کرے، کافر ہو مومن ہو، سب کو غذا پہنچاتے ہیں۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی غذا کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ کیا ہو۔ باقی اب سارے اس کی عبادت بھی کرتے ہیں جیسی عبادت ان کو سکھائی گئی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی، صرف چوائس دیا گیا تو جن اور انس کو کہ چاہے دو راستے بتا دیے، اور وہی امتحان ہے، جو راستہ چاہے تم اختیار کرو، اور اسی تمہارے عمل کے مطابق تمہاری آخرت کی زندگی کا، ابدی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس صورت کی یہ خصوصیت کہ ایک ظاہری پیشن گوئی نہیں، بلکہ انسان کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، اندازے لگائے جا سکتے ہیں لیکن یقین سے کوئی بات نہیں، جو ہونے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ چلیے، تو پہلی آیت حروف مقطعات اور اس کی خصوصیت کے مسلسل چار ایک ہی ترتیب میں قصص، العنکبوت، روم اور سجدہ یہاں پر آئی ہیں، دو مدنی صورتوں میں آئی ہیں، یہ حروف مقطعات اور کہیں نہیں ہے، 6 صورتوں میں آئی ہیں، لیکن ہر صورت میں حروف مقطعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق کہ ان کا کلام ہے، یہ ان کا اتارا گیا ہے۔ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے سارے مضامین۔ ایک بار ایسی کبھی فرصت میں اٹھا کے بجائے قرآن کو تسلسل سے پڑھنے کے، مکی صورتوں کے جہاں پر بھی یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایک قرآن کو سبا مسانی اسی لیے بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک ایک کوئی ریفرنس لے کے یا کوئی ایک چیز لے کے اس کو ایک پورے قرآن پہ نظر ڈالیں تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ہمارا تلاوت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بس جو بھی پڑھتے ہیں روز ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پڑھتے ہیں، پاؤ پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں تو اس کو ایک وہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی ایک بات کو لے کے پوری قرآن کو کھنگالنا، وہ بار بار ان چیزوں کو پڑھنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ حروف مقطعات کہاں کہاں آئے ہیں، کہ اس کے ساتھ ہی کس بات کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب کی
پھر تصدیق کی گئی، کلام کی تصدیق کی گئی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیا گیا، اور اس سے پہلے کے انبیاء پہ بھی وحی کیا گیا ہے۔ چلیے اتنا کافی ہے دانش۔ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے ابھی پہلی آیت کو، یہ تو پوری آفٹر نون والوں کی کلاس ہے تو ان کا ہی حق بنتا ہے، اور اس کو سر مجھ سے شروع ہوگا کیونکہ فاطمہ تو میوٹ ہے، میوٹ ہے، معلوم ہے۔ تو الف لام میم سے شروع کروں یا غلبت سے؟ ہو گیا نا یہ تو ہم اچھا تو ٹھیک ہے، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبت روم، تو یہ جو ہے یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں کہ غلبت جو ہے وہ ایک فعل مجہول ہے جس میں فعل اور فاعل ہے، غلبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو تا جو ہے وہ اس کے فاعل ہیں جو آگے آ رہے ہیں، نائب فاعل روم۔ کبھی فائل بول رہے نہیں، ہیں۔ نائب فاعل روم، ہم، یعنی کہ مغلوب ہو گئے روم والے، رومی، یعنی کہ یونانیوں نے ان پر غلبہ پا لیا۔ بس یہ یہاں سے یہ واقعہ ہوا، تو اب یہ صورت شروع یہی ہو رہی ہے کہ جب آپ کے نبوت کے 5واں سال چل رہا تھا تو اس زمانے میں ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے جو آج ہے کہ کچھ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے سیکنڈوں کے اندر ساری دنیا سے واقف ہو جاتی ہے، تو وہ بہرحال نیوز آنے تک ٹائم لگتا ہوگا۔ مکے تک خبر پہنچی کہ یونانیوں نے روم کے علاقوں کو فتح کر لیا، اور رومنس جو نصرانی تھے ان کو شکست ہو گئی۔ اب ایک ایسا موقع تھا کہ کفار خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ اہل کتاب نہیں ہے، کتاب کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، اور کسی رسول کو بھی نہیں مانتے۔ تو جب ان کو فتح ہو رہی ہے تو ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو طاقت دے رہا ہے جو اس کو نہیں مانتے، اور پھر یہ جو اہل کتاب کہلاتے تھے، نصرانی تھے، ان کے پاس کتاب تھی، اگر اللہ ان کو پسند کرتا تو ان کو شکست نہیں دیتا تھا، تو اس سے ان کے جو بلیف تھے اس کو تقویت مل رہی تھی، اس کو ایک سپورٹ مل رہی تھی کہ ہمارے ایسا کرنے سے وہ جو بھی بت ہیں وہ خوش ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ایک تاریخی واقعے کو ایک انتہائی چھوٹے جملے کے اندر جو ایک مجہول فعل سے شروع ہو رہا ہے، پہلی اطلاع اس قرآن میں یہ دی گئی کہ جیسے ہی نیوز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھی آئی، اور آپ نے اطلاع سب کو دے دی کہ رومیوں نے شکست کھا لی، مغلوب ہو گئے۔ بالکل صحیح کیا تم نے، فعل مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل روم ہے۔ رومنز جو نصرانی تھے زیادہ تر ان کو شکست ہوئی تھی، عرب پینسولا میں بھی جہاں جہاں ان کی حکومت تھی یونانیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شکست دے دی۔ دس واز دا نیوز دیٹ واز پاسڈ آن ٹو دا پیپل، آپ کو وہی کے ذریعے واقف کروایا گیا کہ روم مغلوب ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیت آ رہی ہے فوری، وہ اس کے اوپر ہنگامہ۔ اب جیسے معراج کا واقعہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صدیق تھے، سننے والوں میں نہیں تھے، لیکن کسی نے آ کے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے یار غار فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ لمحوں میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، اس کو مذاق بنا رہے تھے معراج کے واقعے کو۔ لیکن جب آپ نے سنا تو فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو بالکل صحیح ہے، یقیناً آپ
حالانکہ آپ تصدیق بھی نہیں کیے تھے، آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، لوگ فوری ان کے پاس، چونکہ وہ بہت قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بھٹکانے کی بہت کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ان کے بھی اندر تشویش آ جائے، لیکن آپ کو صدیق کا ٹائٹل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا کہ آپ نے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو تصدیق فرمائی، اور بغیر ملے، بغیر آپ سے سنے، کہ جب اب تک بات مشرکین کے ذریعے پہنچی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو رات میں معراج ہوئی، آپ ساتوں آسمان کا سفر کچھ لمحوں میں طے کر کے آئے، تو آپ نے فوری تصدیق کی کہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک واقعہ بھی تھا، جب یہ دوسری آیت کا نزول ہوا، وہی ہوئی، تو پھر قریش کے لوگ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، ان کی نظر ظاہر پہ تھی کہ اتنی بڑی ایک قوم جو ایسے فتوحات کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کے یار غار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جو چیز ان کی سمجھ سے باہر ہے اس کو ناممکن ہی انسان سمجھتا ہے۔ تو آپ نے خیر اور کچھ واقعات ہیں وہ بھی اس میں پڑھیں گے، پہلے اس آیت کو کر لیتے ہیں۔ میں ہی کر لوں اس کو بھی، وہ تو چھوٹی سی تھی یا نہیں؟ کرتے تو کرو، نہیں کرتے نہیں۔ اچھا کرتے کرتے فی ادنل اردی، یہاں تک لیں گے، یہ پچھلی اس سے ہی کنٹینیو ہے، پچھلی آیت سے، کہ وہ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے کہاں؟ بالکل کنیکٹڈ آیت ہے۔ کنیکٹڈ فی ادنل اردی، تو فی ادنا جو ہے وہ جار مجرور، اور ادنل اردی جو ہے وہ مضاف مضافل ہے، یعنی کہ نزدیک کے ملک میں، ملکوں میں، اس میں کیا کیا ہے یہاں پر میں لکھا بھی ہوں، سیریا، عراق، جارڈن، یہ فلسطین، یہ سب جو ہے عرب پینیسولا کہلاتا تھا، عرب کے ممالک، اور اس میں سب جگہ یونانیوں نے فتح حاصل کر لی۔ یہاں پر رومن امپائرز تھے یہ، لیکن ان کو ہر جگہ شکست ہوئی، اور بڑی کامیابی یونانیوں کو یا مجوسیوں کو ہوئی، جو ایک خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، کسی رسول کو بھی نہیں مانتے تھے، بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ان کا مذہب مشرکین مکہ سے بالکل ملتا جلتا تھا، اور قریب کے جو عرب پینیسولا ہیں اس میں وہ اپنا پاور بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے قریب کی زمین میں نے وہی عرب پینیسولا کے مقامات جس کا کچھ ذکر یہاں پر ہے، سیریا تھا، جارڈن تھا، فلسطین تھا، اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا، ان میں ان کو شکست ہوئی تھی۔ کس کو؟ اہل کتاب کو، اور یہ سارا متعلق ہو رہا ہے غلیبت سے جا کر، جو جا پھر وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، واو حرف عطف ہے، ہم سے ایک اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ہم مبتدا ہے جو رومیوں کے اوپر جا رہا ہے، ریفر کر رہا ان کو، اور جو اس کی خبر ہے وہ ہے من بعد غلبہم سیغلبون، تو اس میں ہم جو خبر کو لیں گے تو پہلے ہم سیغلبون کو لے لیں گے، وہ ایک فعل اور فاعل ہے جس میں سین کی اضافت ہے، یعنی کہ انقریب، قریب۔ یغلبون میں غلبہ روٹ ورڈ ہے، یا اور واو نون اس کے فائل ہیں جو اگین رومیو کو ریفر کر رہے ہیں کہ انقریب وہ غلبہ پائیں گے، من بعدی غلبیہم، من بعدی ایک ہو گیا چار مجرور، پھر بعدی غلبی ایک ظرف اور مضاف الیہ ہو گیا، اور پھر غلبیہم مضاف الیہ ہو گیا، یہ سب کچھ متعلق ہو گیا سیغلبون کے، کہ وہ اب اپنا مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آ جائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ قریب نہیں، ہاں صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہے کہ بظاہر تو نہیں ایسے نظر آ رہا، انہوں نے ہر جگہ سے شکست حاصل ہوئی ہے، لیکن اللہ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ان قریب
وہ غلبہ پا لیں گے. غلبہم کی جو ضمیر ہے یہ کدھر جا رہی ہے؟ اگین ہم جو ہے وہ پھر رومیو پر ہی جاری ہے کہ ان کے ان کے مغلوب مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے. اب یہ بات جیسے ہی عام ہوئی مشرکین مکہ تک پہنچی کہ وہ ان قریب اس پہ ان پہ غالب آئیں گے، یہ بات ظاہری حالات کے لحاظ سے بلیف کرنا بڑا مشکل تھا. ایک قوم اتنا ابھر رہی ہے، اس کی طاقت اتنی بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں پیشن گوئی آ رہی ہے کہ ان قریب اب تو مغلوب ہو گئے لیکن یہ ان قریب غالب آئیں گے وہ یونانیوں کے اوپر اور ان کو شکست دیں گے. اب وہ پہنچے پھر حضرت صدیق کے پاس اور کہا کہ آپ کے رفیق، آپ کے یار غار کہہ رہے ہیں کہ اب رومنز غالب ہونے والا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مشرک سردار تھا، اس کا بہت ذکر ہم کہیں پڑھ چکے ہیں، ابی بن خلف نام تھا اور وہ مغیر تھا، اور ابو جہل، یہ تینوں کی چھپ چھپ کے قرآن بھی سنتے تھے اور اس میں قرآن کی مخالفت میں، میسیج کی، دین کی، اسلام کی مخالفت میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب وفود کے پاس حج پہ جو لوگ آتے تھے ان کے پاس میسیج لے کے جاتے تو تاشے مر پہ ڈھول بجاتے تاکہ آپ کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، میسیج نہ پہنچے. تو اس نے کہا جب آپ نے تصدیق کی کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یقیناً رومن غالب آئیں گے. یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی ایسا مفسر نہیں ہے جو اس واقعے کو ذکر نہیں کیا. ہر مفسر نے جو بعض قصوں کو نہیں ذکر کرتے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ابی بن خلف جب آپ نے تصدیق کی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب آئیں گے تو رومن ضرور غالب آئیں گے، تو اس نے کہا کہ اس زمانے میں شرطیں لگانا یہ بڑا عام فیشن تھا. شرط کے پیسے بھی لیتے تھے جو بعد میں سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی. شرط کا پیسہ وہ حرام ہے. تو خیر بہرحال شرط اس زمانے میں جائز تھی، مکی صورت ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ تصدیق کرتے ہیں تو چلیے شرط لگا لیجئے. شرط یہ کہ اگر رومن غالب آئے تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومن کچھ عرصے میں غالب نہیں آئے تو میں پھر آپ مجھے 10 اونٹ دیں گے. آپ نے اس کی شرط کو مان لیا، اور مان لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ابی بن کیا نام تھا، خلف بن خلف، اس سے میں نے اس طرح سے اس نے اعتراض کیا تو شرط باندھ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنی مدت کے لیے، کہ کتنی مدت میں روم فتح ہوگا، آپ نے شرط باندھی ہے. تو کہا کہ 3 سال. 3 سال کے اندر اگر روم غالب آ گیا تو میں آپ کو 10 وہی آپ مجھے 10 اونٹ دیں گے. اگر نہیں آیا، سوری وہ سمجھا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر روم غالب نہیں آیا تو آپ 10 اونٹ دیں گے، اگر غالب آ گیا تو میں 10 اونٹ دوں گا. سمجھ میں ہرا قصہ یہاں تک؟ سر حضرت ابو بکر کو دیں گے وہ اگر روم نہیں جیتا 3 سالوں میں. 3 سالوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدت کو بڑھا لو، اور اس میں آگے کی آیت میں آ رہی ہے مدت، اس کو مدت کو 10 سال کر لو. یعنی 10 سال، 3 سال میں غالب نہیں آئے گا، 10 سال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا. تو 10 سال کی مدت بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد کو بڑھا لو، بجائے 10 کے 100 اونٹ کر لو. اگر روم غالب نہیں آیا
تو آپ اس کو 100 اونٹ دیں گے، اگر غالب آ گیا تو وہ آپ کو 100 اونٹ ہوگا۔ تو پھر وہ ابی بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ مدت بھی بڑھے گی اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ تو ان کو تو یقین تھا کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رومنس غالب آ جائیں گے اور اتنی بڑی حکومت کو شکست دے دیں گے، تو وہ فوری تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد چونکہ 10 سال کی مدت بھی طے ہو رہی تھی، اس لیے اس کو کوئی نہ کوئی ضامن 10 سال میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، تو ایک ضامن یا کچھ گواہ اس کی طرف سے تھے، آپ کی طرف سے تھے، اگر وہ نہیں رہے تو ان کے اوپر لازمی ہوگا کہ وہ شرط کی جو اونٹ ہیں وہ دوسروں کو دیں۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا، روم غالب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک ابی بن خلف بدر میں قتل کیا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ تو اس کے جو ورثہ تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، اس سے اپروچ کیا اور 100 اونٹے لیے، اور اس وقت تک وہ شاید شرط کی رقم حرام ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100 اونٹ اس سے لے لو، لیکن اس کو صدقہ کر دینا، اپنے پاس نہیں رکھنا۔ یہ تقریباً ہر مفسر، مودودی صاحب اور ہمارے قطب شہید صاحب اور ہمارے کمالین والے وہ اور ہمارے کون اصلاحی صاحب سعدی، سب ہی اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق کا یقین جو تھا اس کی بھی گواہی اس میں ہے، اور پھر وہ واقعہ سچا ہوا اور وہ پیسے وہ اونٹ بھی آئے، لیکن اس کو بعد میں صدقہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں توام آیتیں ہیں، بلکہ تیسری بھی اسی سے ملی ہوئی ہے کہ پہلی میں تو یہ کہ روم مغلوب ہو گیا، لیکن اس کے فوری بعد یہ ہے کہ کہاں پر مغلوب ہوا، فی ادنى الارض میں، قریب کی زمینوں میں، اور ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے پھر؟ رومیوں کی طرف، رومیوں کی طرف۔ وہی رومی جو آج مغلوب ہو گئے ہیں، کچھ مدت کے بعد، من بعدی، اس کے بعد، سیغلبون، وہ غلبہ پا لیں گے، علیہم کے معنی آپ نے رومیوں کے بارے میں کہا تھا، نہیں ہم نہیں جی سر، غلبی ہم، ان کا غلبے پا غلبے کے جانے بعد، کے ان بعد، کے غلبے کے بعد، وہ مغلوب ہونے کے بعد غلبہ پا لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں بالکل کلیئر ہو رہی ہیں کیسے مضمون آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو خبر دی گئی کہ یہ بات سچ ہے کہ روم یونانیوں سے مغلوب ہو گئے، لیکن پھر اطلاع دی گئی کہ یہ کچھ عرصے کی بات ہے، اور وہ پھر اپنی مغلوبیت کے بعد غلبہ پا لیں گے۔ اب اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کب غلبہ پائیں گے، کتنی مدت لگے گی، وہ تیسری آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کون ہے پڑھنے والا؟ تم تو اپنی خیر سے 2 آیتیں کر لیا، الحمدللہ۔ سر میں پڑھوں یا ممتاز پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے، ممتاز کو ٹائم لگے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بضع سنین، نہیں ذرا صحیح فی پڑھنا۔ بضع ہم، سنین، ہم، یہ بھی پچھلی آیت سے ہی کنیکشن ہے اس کا۔ فی ہم، بضع یہ جار مجرور ہے، اور سنین جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ مضاف مضاف لے بھی بنتا ہے، اور اس کی ہم۔ تمیز بھی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں سر؟ تمیز نہیں بنے گی کہ نہیں؟ نہیں، مضاف صرف مضاف مضاف لے، بزی بس سنین۔ صحیح۔ یہ بزی کیا ہوتا ہے؟ سر چند کے معنی میں نے اس میں چند دیکھے یا تھے۔ کچھ، جی، دین مانے سال کی جمع ہے، سال سال، کی جمع ہے وہ۔ چند سال میں۔ اب ایسا ہوتا ہے، دیکھیے ہے کہ ہماری اردو میں چند یا کچھ، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، قریب
کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، چند دنوں میں ایسا ہو جائے گا، چند گھنٹوں میں ایسا ہو جائے گا، چند سالوں میں ایسا ہو جائے گا، چند صدیوں میں ایسا ہو جائے گا، تو چند کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان اتنی رچ ہے کہ اس کے ہر لفظ کے معنوں میں ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ بضع جو ہوتا ہے، یہ چند کا لفظ، یہ 3 سے لے کر 10 کے اندر کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے سال ہوں یا پھر یا کوئی اور چیز ہو۔ اگر وہ 3 سے 10 کے اندر شمار ہو رہی ہے تو اس کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بضاعتن۔ اس کی بہترین مثال ہم کو جو ملتی ہے وہ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں یہ لفظ تقریباً 2 3 4 5 6 یا 7 بار استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں۔ سب سے پہلے تو سورہ یوسف اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، اس کو دیکھیں گے کہ کیسے استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر سورہ یوسف تو معلوم ہے 12ویں پارے میں آخر میں شروع ہوتا ہے، جی سر 19ویں آیت میں پہلے یہ آیتوں کے نمبر لکھ لیجئے۔ اب پورے تو ہم ریفر نہیں کر سکتے، 1 2 کریں گے، لیکن سورہ یوسف میں یہ بضع کا لفظ بضاعتن جو استعمال ہوا ہے وہ آیت نمبر 19 62 65 میں 2 بار استعمال ہوا ہے بضاعتن، 42 اینڈ 88۔ اب یہ خالی 19 یا 42 کوئی ایک نکال کے دیکھ لیجئے کیسے استعمال ہوا ہے۔ سر اس میں تو سامان کے معنوں میں استعمال ہاں ہوا وہی لیکن لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ بدعتن۔ ہاں بضاعت مانے چند کے معنی وہی کیا ہوتے ہیں جو ایک مخصوص تعداد 10 اور 3 کے، 3 ناپ، 3 تھیلے، 3 اونٹ بھر کے یا 7 اونٹ بھر کے، جتنا آپ چند اناج کے بورے ہم کو دے دیجئے۔ اب یہ چند اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ سنین کے معنوں میں نہیں، کئی سنین ہے اور ہر جگہ سامان کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اناج کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ قید کی وجہ سے ان کے بھائی آئے تھے اور ان سے کچھ مدد طلب کر رہے تھے، اور وہ چند تھیلوں کی، چند بوریوں کی، اناج کی بوریوں کی، جو 3 سے 10 تک کی گنتی کے اندر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، 19 جی میں بھی ہے، اور پھر کیا ہے 42 میں کیا ہے؟ کوئی اور پڑھ لے، پڑھی۔ بذاتن کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جلدی۔ سالوں کے، اس میں سال سال ہے۔ اور پھر 62 میں 62 میں غلہ جو ہوتا تھا، جو یعنی کہ جو سب وہ لینے آئے تھے ان کے بھائی، جو جیسے جو قحط پڑ گیا تھا، اور تو جو سامان وہ لینے آئے تھے اس کے معنوں میں یوز ہوا ہے۔ بہرحال وہی چند بذاتن کے استعمال ہوا ہے، تو بذاتن یعنی چند بورے قیمت کے حساب سے ہوا تھا سر، ان کی پونجی پونجی کے لحاظ سے دے دیجیے۔ چلیے، تو بہرحال سورہ یوسف میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو یہ بضع کا لفظ چند کے لیے یا کچھ کے لیے ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس برسوں پرانی بات کو بھی ہم پرسوں کہتے ہیں۔ اب ہمارے حیدرآباد میں تو ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا ہوگا۔ انہیں پرسوں انڈیا کا پارٹیشن ہوا، انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے۔ یہ پرسوں کا لفظ بہت یعنی عنقریب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پرسوں تو بالکل 1 دن چھوڑ کے اس سے پہلے کا دن، یا 1 دن چھوڑ کے آگے کے دن کے لیے پرسوں تو استعمال کرتے ہیں،
لیکن وہ ایگزیکٹ معنی نہیں ہوتے، بلکہ ہم پاکستان والے کہتے ہیں ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے، یعنی کل پرسوں کی بات ہے، حالانکہ وہ 70 سال پہلے کی بات ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک عربی زبان کا ہے۔ اب یہ کہا تھا یہاں پر، کیا کہا تھا کہ سیغلبون، وہ چند غالب، برسوں میں غالب آ جائیں بس گے۔ چند سے مراد یہ وہی دن ہے جو 3 سے 7 سال کی مدت میں رومنز غالب آ جائیں گے مجوسیوں پہ، یونانیوں پہ۔ آگے بڑھوں سر؟ ابھی آگے پڑھنے سے پہلے کوئی ایسا ٹکڑا نکال لیجئے جو سنین سے جڑتا ہے، وہ نکال کے پڑھیے۔ سر اس میں سورہ یوسف میں ارے اب یوسف سے نکل گئے ہم لوگ اور روم میں آ گئے، بیزی سنین سے۔ سر سیغلبون ہم، اس سے جڑے گا یہ۔ وہ ایک تو اس سے جڑا، اور پھر یہ آگے بھی اس سے جڑ جائے گا نا۔ ہاں آگے کس سے؟ للہ الامر من نہیں، قبل من بعد۔ بعض چیزوں کو ہم اٹھا کے رکھتے ہیں سمجھنے کے لیے، جی بعض چیزوں کو اٹھا کے ہم رکھتے ہیں سمجھ آنے کے لیے، تو اس کو ہم تھوڑا سا اٹھا کے رکھ رہے ہیں اتنے ٹکڑے کو۔ صحیح۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے، اس کے بعد کیا بچا؟ اس کے بعد للہ الامر من قبل و من بعد۔ میں پورا ایک بریک پورا جو ہے ٹرائنگل میں رکھ دیا، تو پھر اس کو یہ آپ پڑھتے ہیں۔ سر یہ اس تو کو اٹھا، اچھا صحیح ہے، اس کو اس اٹھا کو دیں۔ اسپیئر میں رکھ رہے ہیں ابھی نہیں وَيَوْمِ سر پھر جی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہاں اب یہ دیکھیے جا کے فی سنین سیغلبون سے بھی مل رہا ہے کہ ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، کتنے میں؟ کچھ سالوں میں۔ اب صحیح۔ وہ دن کون سا ہوگا جب رومنز غالب آ جائیں گے؟ تو وہ خوش ہوں گے مومن اس دن، مطلب جس دن یوم خوش ہوں۔ دن کا کیا مقام ہے؟ سر یومئذ ظرف زماں ہے زماں ہے، اور کیا ہے؟ سر یہ مطلب جس دن یومئذ ظرف زماں مفعول، ہوا سر، مفعول فیہ کی جگہ بس لے رہے۔ ختم، مفعول فی ہی ہے، ظرف زماں ہے۔ جی اور اس دن جس دن رومنز غالب آ جائیں گے، وہ دن کیسا ہوگا؟ آج کفار خوش ہو رہے ہیں کہ مجوسی جو ہے وہ پاور میں آ گئے، لیکن جس دن روم پاور میں آ جائے گا تو وہ اہل کتاب ہیں، ان سے قریب مومنین تھے، تو اس دن کیا ہوگا؟ یفرح المومنون، تو یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو ظرف مفعول فیہ مقدم ہے۔ یفرح جو ہے وہ فعل ہے، فرح اس کا روٹ ورڈ ہے، المومنون اس کا فاعل ہے۔ ویری گڈ۔ پھر یہ یا کون ہے؟ سر یا جو ہے مومن ہے، یا جو مومن فائل بن رہا ہے اس کا آ ایم گیا ٹی ہو کے۔ اوکے۔ اور اس دن اب ہم کیا کیے کہ وہ غالب آ جائیں گے کچھ ہی سال میں، اور اس دن خوشی منائیں گے مومنین۔ یہ بشارت ہو رہی ہے، یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ کچھ سال کی بات ہے، وہ 3 سے لے کے 10 سال کے اندر یہ واقعہ ہو جائے گا۔ جو ظاہر پہ نظر رکھتے تھے ان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، لیکن جو اللہ کے قدرت پہ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بات قابل قبول تھی کہ اللہ جب چاہے جیسا چاہے اپنا حکم صادر فرما سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ جو اس پیر میں رکھے تھے اس میں ہے، اب اس کے انالیسس کیجئے۔ اب للہ الامر من قبل و من بعد، تو یہ ایک اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ویری گڈ۔ للہ سے ایک خبر مقدم ہے، الامر للہ من قبل و من بعد، اس طرح ہم مطلب سمجھنے کے لیے پڑھیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب حکم، اس سے پہلے اور اس کے بعد کا۔
सर सही किया یہ بھی بہت قریب ہیں لیکن صحیح نہیں کیا. جملے کے انالیسس میں کیا کیا؟ سر جملے الامر کیا ہے؟ سر مبتدا ہو جائے گا ختم ہو گیا، مبتدا ہو گیا. خبر کیا ہے اس کی؟ للہ بس من ختم. قبل پھر وہ اس امر کے کیا ساتھ ہوتا ہے؟ حکم بس حکم. جی حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بس ہے یہاں تک ایک جملہ ہو گیا، جی پورا مکمل جملہ ہو گیا. الامر مبتدا ہو گیا. جی حکم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور جی کسی کا نہیں چلتا ہے نا. جو اللہ جی فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ جو اب پہلے ہوا یا بعد ہوا دونوں کیا ہیں؟ متعلق ہیں محذوف فعل کے. اللہ ہی اچھا کا حکم ہے، وہ من قبل و من بعد. اگر جو پہلے ہوا کیا ہوا؟ وہ سر وہ جو غالب ہے جو ہاں مغلوب ہوئے اور مجوسی غالب غالب آئے آئے، اور وہ بھی مغلوب اللہ ہوئے کے حکم سے ہوا. اور جی جب رومی غالب آئیں گے وہ بھی اللہ کے اللہ حکم. کے حکم سے ہوگا یہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور صحیح اللہ ہی یہ سب کرنے والے ہیں. تو اب یہ جو ربط آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تین میں سے ایک تو حروف مقطعات ہیں، اس کی جی خوبی یہ ہے کہ اس کے بعد کتاب کا قرآن کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک پیشن گوئی ہے. جی وہ یہ کہ ایک خبر آئی کہ روم مغلوب ہو گیا، اسی کے فوری بعد جو ہے کہاں پر مغلوب ہو گیا اس کا ذکر ہے، قریب کی قریب کی زمین. زمین میں اور پھر اس کے بعد پیشن گوئی شروع ہو گئی کہ اپنی مغلوبیت کے بعد وہ غالب آ جائیں گے. آج پائیں اب وہ گے کتنے دن میں آ جائیں گے اس کی بھی وضاحت کر دی. یہ چند سالوں میں ہو جائے گا. یہ جی چند سال 3 سے لے کر 10 سال، سات لیکن 10 سال لگے نہیں بلکہ وہ آپ کی ہجرت کے بعد بدر کا جو واقعہ ہے جس کا ذکر ابھی ساجدہ بھی کر رہی تھی، اسی دن جس دن بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار مکہ کو شکست ہوئی، اسی دن نیوز آئی کہ پھر رومنز مجوسیوں پہ غالب آ گئے. اور اس کے بعد ہی وہ اس میں تھوڑے سے اختلافات بھی ہیں مفسرین میں. کوئی کہتے ہیں کہ جس دن صلح حدیبیہ ہوئی اس دن اطلاع آئی، لیکن وہ 10 سال سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس روایت کو ہم نہیں لیں گے. بلکہ جب بدر کا واقعہ ہوا، فتح ہوئی، تو اسی وقت رومنز کی بھی اطلاع ہوئی. اور یوم یفرح المؤمنین، یہ پیشن گوئی ہے کہ مومنین خوش ہو جائیں گے. دوہری خوشی ان کو ملی. ایک تو ان کے ہاتھوں اللہ کے کرم سے کفار پہ فتح حاصل ہوئی، اور اسی طرح سے دوسری طرف سے اطلاعی کہ اب مجوسی شکست کھا گئے اور جو مقامات انہوں جیتے تھے اس کے اوپر رومیوں کا قبضہ ہو گیا. اور سب کے بارے میں کامنٹری ہے کہ جو حکم چلتا ہے وہ اللہ. بدر کی بھی فتح اللہ کے حکم سے ہوئی، رومیوں کی فتح بھی اللہ کے حکم سے ہوئی. جو پہلے ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، جو بعد میں ہوا وہ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے اور کوئی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں، ایک سنت اللہ ہے کہ اس کو ایسے ہی نہیں پٹک دیتے. جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو پہلی ٹوکر میں زندہ کر دیتے ہیں، ہوش مند کر دیتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. لیکن جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا اونچا اٹھاتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہی دریا میں ڈبا کے مار ڈالتے ہیں، ایک مچھر سے مار ڈالتے ہیں اس کو. اس کو منہ اونچے مقام تک لے جا کے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ دعوے میں. اب اس وقت اگر لوگ ظاہر کو یہ سمجھے کہ انہیں کفر بھی کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اپنی شہرت کا بھی جو ہے تکبر کر رہا ہے، اپنی دولت کا بھی تکبر کر رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی نہیں ہے بلکہ اس پہ شدید غصے کا اظہار ہے. اگر وہ سمجھ میں آ گیا انسان کے تو انسان دولت مند شہرت مند ہونے سے گھبرانے لگے گا.
کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ جی اور جس کو پسند کرتے ہیں اس کو پہلی ٹھوکر میں ہی صحیح کر دیتے ہیں. میری بات جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت بڑا میسج ہے اس میں. جی سر کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بڑھ رہا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم جو تکلیف میں ہے فلاں قوم ہے وہ ایسا بڑھ رہی ہے، ایسی خوشحال ہے، اس کے پاس کھانے کو بھی ہے، ترقی کرتے جا رہے ہیں. لیکن غور یہ کرنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے جی یا پھر اللہ کی آزمائش ہے. آزمائش ہے یا پھر اللہ کے غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن عام طور پہ یہی دیکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پہ غصہ ہوتے ہیں اس کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ اب اللہ کے احکام اس میں سے خرچ بھی نہیں کرتا، اس میں سے جو جو اللہ نے مداد بتائے خرچے کے وہ بھی پورا نہیں کرتا، اپنے غرور میں، پیسے میں، شہرت میں بس اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اب اس کی نظر کوئی اچھے کام کی طرف نہیں رہتی، اور اس بلندی پہ لے جا کے جب اس کو گراتے ہیں وہ گرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ ٹھوکر سے گرنے میں نہیں ہوتی. جی اللہ یہ میسج سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آیا سر. الحمدللہ. سر اگر ابھی ہم حالیہ دور میں دیکھیں تو ابھی جو 2001 میں واقعہ جس شہر میں ہوا وہیں پر اب جا کر ایک اسی مسلمان کا آنا بھی ایک نہ نظر آنے والی چیز تھی جو اب ہوئی ہے سر، ہوئی تو ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہو جاتی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں اس میں کتنی بہتری ہے، ہم تو ظاہر پہ نظر آتے ہیں، سر وہ تو نہیں پتا، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. بے بس شک. بہتر وہی جانتے ہیں. یہ 2001 میں کہاں کا ریفرنس دے رہے ہیں سر نیو یارک. آپ؟ اچھا اچھا. 9/11 وہ ممدانی بھی کتنے مسلمان ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. معاف کرے سر، وہی اللہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان مسلمان، میں یہی کہہ رہی ہوں کون سا مسلمان ہے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، کس سے بھی کام لے لیتے ہیں وہ ہم کیا بول سکتے ہیں. چلیے پھر ابھی کنٹینویشن دیکھیے، ہر آیت ایک دوسرے سے ابھی سے کنیکشن ہی. نیکسٹ کون پڑھیں گے؟ سر میں پڑھوں یا ممتاز اس کو نہیں کر سکیں گے، ذرا صبر سے تھوڑا سا، اور ایک بار سنو پھر ریپیٹ صحیح کرو تو پھر وہ صحیح دکھیں گے. آپ کون کر لیے تھے؟ یہ راشدہ کر لیے تھے. ساجدہ ہے نیکسٹ. ہاں جی سر. ساجدہ کریں گے اس کو جلدی سے، پھر بسم اللہ شاہدہ کی الرحمن باری. الرحیم. ساجدہ کی بھی ختم ہوتی نہیں مانو، خیر دیکھیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنصر اللہ، یہاں تک ہم اس کو لیں گے، اور یہ جو ہے ایک جملہ شروع ہو رہا ہے حرف جار سے اور یہ کنیکٹ کر رہا ہے پچھلی والی آیا سے. بالکل سب کا مربوط ہے، تمام آیتیں مربوط ہیں، کوئی جگہ کوئی آیت اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے میں یشاء تک. جی سر. سر ابھی فی الحال اگر ہم اتنا ہی لیتے ہیں بنصر اللہ، یعنی یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، ویری یعنی گڈ. کہاں تک لیں گے ہم تو یہ کہ اس دن وہ خوش ہو جائیں گے، المومنون یعنی کہ مومنون، بنصر اللہ با حرف جار ہے، نصری مجرور ہوا با کی وجہ سے، جار مجرور متعلق یفرحو، اور اللہ ہی نصر اللہ جو ہے یہ مضاف علیہ بنے گا، یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ، کہ جو اس دن مسلمانوں کو جو کامیابی ہوگی وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوگی. یہ ساتھ کے لیے بھی آتا ہے بسم اللہ میں، اور وجہ کے لیے بھی آتا ہے، اللہ کی کیوں مدد. خوش ہوں گے؟ اللہ کی مدد کی وجہ سے، ہے نا. صحیح. تو پھر اتنے ٹکڑے کا کیا مقام ہوا؟ بنصر اللہ مل کے جملے میں کیا مقام ہے اس کا؟ مقبول لہو بنے گا پھر. ویری گڈ، ہے نا. یوں تو آپ نے بالکل جار مجرور مضاف لے کر دیا، لیکن جملے میں کیا مقام بنا کہ جی وہ سر. خوش ہوں گے کس وجہ سے؟ بنصر اللہ، اللہ کی طرف سے جو ان کو نصرت ملی اس وجہ سے وہ لوگ خوش ہوں گے. اب اس کے بعد پھر یہ جملہ اسی سے متعلق ہے. سر ایک کوسچن کر لوں؟ جی سر
یہ با اچھا با ہم اس کو پھر حرف جار نہیں بولیں گے یہاں بولیں پہ؟ گے، بالکل بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے، بھی تو نصب، لیکن معنوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی اسم اللہ میں بھی حرف جاری ہے، لیکن وہاں پر اس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہے نا جو کرتے ہیں، تو بھی کئی ایک حرف جار کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاید کلاس بھی وہ فزیکل کلاس کے درمیان میں لیا تھا کہ کتنے حروف ہیں جو، صحیح کے 14 معنی ہوتے ہیں، 14۔ ہاں ایسا وہ ایک کلاس میں بتایا تھا، 14 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جی اس سر، یہاں پر نتیجے کے طور پہ ہے کہ کیوں خوش ہوں گے، اس کی وجہ ہے اللہ کی نصرت کی وجہ سے۔ اس کو ہم جی پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی سر۔ یہاں آنے سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ اقبال کچھ اچھا دکھائے کلاس میں بیٹھنے سے؟ جی الحمدللہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں سننے سے، اس کے جی بعد میں بالکل بھی مدد مل جاتی ہے۔ جی بالکل، جو پہلے کی تھی ہم نے تفسیر، لیکن نہیں ایسی نہیں کی، اتنی ڈیٹیل میں نہیں کی ہم نے۔ نہیں وہ تو صرف ترجمہ کرتے تھے اس وقت کی ضرورت، ہاں بالکل، اور اب جو ہے تھوڑا سا جیسے جیسے ٹائم بدلتا ہے تو انسان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آنی، الحمدللہ اللہ کی طرف سے سب اللہ نالج دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، تو بس۔ الحمدللہ۔ جی سر۔ ہاں، سر چلیے پہلے بول اگلا والا یا ابھی نہیں کریں گے ہم؟ یہ نہیں کریں گے ابھی، کبھی اس کو بعد میں کر لیتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ جی سر انشاءاللہ۔ چلو یہ آفٹر نون کلاس میں عام طور پہ ہمارا دعا کرتی ہے، اور وہی ایوننگ میں مانیٹر ہمارے اقبال کرتے تھے، تھوڑا ان کو گیپ دیے، انشاءاللہ ان کو پھر شروع کریں گے۔ ہمارا جلدی سے چھوٹی سی دعا کرو۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کریں، ہمارے فہم کو بڑھائیں، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو سب کو بھی قرآن سے جوڑ دیں، اور جو کچھ ہم نے کوشش کی اس میں جو غلطی ہوئی جو اس کو معاف فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر، انشاءاللہ سی یو آل ٹمورو اگر زندگی رہی۔ دانش اس میں تھوڑے آیتیں اور ایڈ کر دینا، تو ہی رہ گئی ہیں، دوسرا گروپ بھی۔ دانش ہیں آپ؟ جی سر میں نے کر دی ہیں، 12 تک پہنچ گیا ہوں، انشاءاللہ فردر آگے بھی کروں گا۔ آگے لیں۔ اب آپ کو بھی اس کلاس میں آنے سے تھوڑا سا پارٹیسپیٹ تو نہیں کر رہے آپ، لیکن وہ اس کلاس کے لیے بھی بہت اچھا آپ کو تھوڑی ہیلپ ملے گی، مل رہی ہے نا؟ جی سر الحمدللہ ہیلپ بھی مل رہی ہے، بلکہ سر میں نے انشاءاللہ آپ کی کلاس کو یہ والی، میرا خیال ہے آپ لوگ ہم سے بہت پہلے سورہ یاسین کریں گے، مجھے اس کا بہت شوق ہے آپ کے ساتھ کرنے کا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت قریب ہے یاسین، جی بالکل، اسی لیے میں کوشش کر رہا ہے ہوں۔ 22 جب ختم کریں گے تو اس کا آخری حصہ یاسین، اور پھر 23 کا شروع، انشاءاللہ حیات رہی تو کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ۔ چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔